السلام علیکم، محمد عرفان اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کچھ بارشیں ہوئی ہیں جن کو ہم عذاب الہی گردانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس ضمن میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم دعا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فصل پکی ہوئی ہے، کسانوں کی جو محنت ہے وہ رنگ لانے والی ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمت کرے۔ اصل میں ہم ان بارشوں کو بے موسمی بارشیں اور عذاب الہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں ہم کسانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑا جو ہے وہ ان کا چاہنے والا کوئی نہیں کسانوں کا۔ یار کس قدر یہ لا علمی والی بات ہے کہ ہم خود کو تو ان کا چاہنے والا گردانتے ہیں، لیکن وہ جو بار الہ ہے، جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمام مخلوق کو رزق دینا ہے، ہم اسے ان کا چاہنے والا نہیں سمجھتے۔ اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو بارشیں ہیں یہ فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں اگرچہ، تو ان کے پیچھے محرک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا ہم عشر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس مال میں سے جو چوری ہو جاتا ہے، جس پہ ڈاکہ زنی ہو جاتی ہے، کیا ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ 30، 40، 50% نقصان جو ہے وہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن 5-10% جو عشر ہے وہ ہم نہیں دیتے اس فصل میں سے۔ اسی طرح کہ اگر ایک مال چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس ضمن میں کسی کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے، اس ضمن میں بھی کوئی مال جو ہے وہ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ جو 30-40% ہے جو نقصان ہو گیا ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن جو 2.5% ہے زکوٰۃ ہے وہ ہمارے لیے بڑا بوجھ ہمیں جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ اگرچہ وہ بارش جو ہے وہ عذاب بن رہی ہے تو اس کے پیچھے محرکات ہیں، اس کے پیچھے اسباب ہیں، اور ہم ان اسباب کو نہیں دیکھتے، ہم فوراً جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی ذات کو جو ہے اس حوالے سے متنازع بنا دیتے ہیں۔ یار عقل کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ وہ ذات انسان کی چاہنے والی ہے، لیکن انسان جو ہے خود اپنا فائدہ اور نقصان جو ہے اس کو اس حوالے سے وہ اپنا فائدہ اور نقصان نہیں سوچتا کہ اگر میں 2.5 ٹھیک ہے 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ دے دوں گا تو میرا مال پاک ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں ذرا، میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 97.5 اگر 100 میں سے میں 2.5% زکوٰۃ نکال دیتا ہوں تو 97.5 روپیز جو ہیں وہ بچتے ہیں، اور ایک طرف وہ 100 روپیہ ہے کہ جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی۔ اب جس پیسے میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی اس میں بیماری بھی آ سکتی ہے، اس میں ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے، اس میں چوری بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہ 100 میں سے ظاہر ہے کو 80 بچیں گے، یعنی ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ صرف 80 روپے بچیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے 97.5 روپے بچیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے زکوٰۃ دے دی ہے وہ ان کو انویسٹ کرے، ان کو کسی کاروبار میں لگائے، اور 97 سے بڑھ کر 97.5 سے بڑھ کر کوئی 10 روپے کا اسے پروفٹ ہو جائے، 20 روپے کا اسے پروفٹ ہو جائے، تو وہ رقم جو ہے وہ 97.5 کی بجائے 117 پہ پہنچ جائے، 120 پہ پہنچ جائے۔ تو یہی جو فرق ہے وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو فصل ہم کاشت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس میں سے عشر کی جو رقم ہے، جو ایک شرح ہے، وہ ہم نکال دیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان فصلوں کو بقا عطا فرما دے گا، ان کو کبھی بھی جو ہے ان کے حصے میں اب یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے جی اتنا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، ہم اس کے اسباب نہیں دیکھتے، ہم اس کے محرکات کو نہیں دیکھیں گے کہ وجہ یہ تھی کہ اس فصل میں سے عشر نہیں ادا کیا گیا، اس فصل میں سے عشر کی جو شرح ہے وہ نہیں نکالی گئی، اس میں سے غریبوں کا حصہ نہیں نکالا گیا، تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہم عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے ہیں، لیکن ہم واویلا کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، ہم اس کے محرکات کو نہیں پہچانتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان محرکات کو پہچان کر ان کا سدباب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا وجہ کا جو واویلا ہے، آہو بکا ہے، اس سے ہمیں بچائے۔